تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں طلاق کی عدت، اس کا تذکرہ تھا، یا یوں کہہ لیجئے حیات یعنی زندگی کے اندر جو عدت ہوتی ہے وہ طلاق کی شکل میں ہوتی ہے، تو اس کا ذکر تھا۔ ان آیات میں عدت وفات کا ذکر ہے، شوہر کی وفات کے بعد جو عورت عدت گزارتی ہے اس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ عدت عورت پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے، بلکہ عدت عورت کے لیے عزت اور سربلندی کا ایک ذریعہ ہے۔ چونکہ عدت کے زمانے کا جو خرچ ہے وہ ظاہر بات ہے شوہر کے مال میں سے جو مال چھوڑ کر کے جاتا ہے، ترکہ میراث، اسی میں سے اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ پھر عورت عدت کے ایام گزار کر کے یہ ثابت کرتی ہے کہ مجھے اپنے شوہر سے حقیقی اور سچی محبت تھی، اس لیے عورت بناؤ سنگار سے دور رہتی ہے، زیب و زینت اس کے لیے منع ہے۔ اور عدت گزرنے کا فائدہ یہ بھی ہے، اگر اس مرنے والے شوہر سے اس کو کوئی حمل ہے تو 4 مہینے 10 دن کے اندر وہ حمل بھی ظاہر ہو جائے گا، اس کا بھی پتہ چل جائے گا، تو اس بچے کا بھی معاملہ خراب نہیں ہوگا، اس بچے کا نسل اسی سے ثابت ہوگا کہ یہ اس کا باپ ہے جو مر گیا۔ تو عدت کے اندر بے شمار فوائد ہیں، لیکن مغربی دنیا، ویسٹرن کلچر، جن کو اسلام پر آئے دن کوئی موقع نہیں ملتا تو نت نئے اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو عدت پر خامخواہ ظلم ہے، عورت کو بٹھا دیا۔ یہ عدت کوئی زمانے جاہلیت کی عدت نہیں ہے، اسلام سے پہلے بڑا عجیب نظام تھا۔ عورتوں کی زندگی اتنی جانوروں کی طرح زندگی گزرتی تھی کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا تو عورت کو ستی ہونا پڑتا تھا، جیسے ہندوستان کا کلچر تھا کہ زندہ وہ بھی چتا کے اندر چلی جائے۔ یہ بعض جگہ پر یہ رواج تھا، عرب کے اندر خاص طور سے، کہ عورت کو کسی کال کوٹری کے اندر بند کر دیتے جانوروں کی طرح، نہ اس کو کوئی کھانے کو صحیح طریقے سے دیا جاتا، نہ پینے کو، یہاں تک کہ غسل کرنے کے لیے پانی تک میسر نہیں آتا تھا۔ وہیں پر وہ پاخانہ، پیشاب، ساری چیزیں وہیں پر کر رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے ایسے بدبو کے اندر زندگی گزارنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، تو انہوں نے اس حد تک غلو کر دیا تھا۔ پھر جب 2 سال گزر جاتے تو عورت کے پاس کوئی پرندہ جانور اگر بھیجا جاتا اور وہ اپنے جسم سے اس کو مس کرتی تو وہ بھی بدبو سے مر جاتا، آپ اندازہ لگائیے۔ پھر کبھی اگر اس کو وہاں سے نکلنے کا موقع ملتا تو اس کے ہاتھ میں کوئی ٹوکری ایسی دے دیتے جس میں مینگنی یا گوبر ہوتی، تو وہ باہر نکال کر کے اس کو، ایک رسم تھی، اس کو مینگنیوں کو پھینکتی ہوئی چلتی تھی۔ تو اسلام کا جب سورج طلوع ہوا تو اسلام تو سراپا رحمت ہے پوری انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے، تو اسلام نے عورتوں کی سائیڈ لی اور کہا کہ نہیں، عورتوں پر سراسر ظلم ہے،
بس اس میں اتنا حکم ہے کہ عورت بناؤ سنگار زیب و زینت نہ کرے، اور اس میں بھی وجہ یہ ہے تاکہ شوہر کی عزت کا خیال رہے۔ اگر عورت بناؤ سنگار کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اپنے شوہر کی وفات پر خوش ہے، اس کا مطلب، کیونکہ بناؤ سنگار تو خوشی کے اندر ہوتا ہے، غم کے اندر تو غم جیسی کیفیت ہونی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث ہے، عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی انسان کے لیے مطلقاً فرمایا جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کے اوپر سوگ کرے، سوائے عورت کے کہ وہ اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن تک عدت کرے، سوگ کرے۔ باقی اگر کسی عزیز کا، کسی والد کا، کسی بھائی کا، کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو اس میں اسلام نے کتنے دن سوگ کی اجازت دی ہے؟ 3 دن، یاد رکھیے۔ اسی لیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ان کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 دن کے بعد، یعنی ان کے والد کا انتقال ہوا جب ابو سفیان کا، تو انہوں نے 3 دن کے بعد کوئی زرد رنگ کی خوشبو اپنے اوپر ملی اور کہا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے یہ اس لیے ملی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا ہے کہ عورت کے لیے یا کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ اس لیے میں 3 دن ہوتے ہی سوگ کو ختم کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے والد کا انتقال ہوا ہے تو سوگ 3 دن ہے، اس سے زائد سوگ منانا صحیح نہیں ہے۔ یہ حال تھا صحابیات کا کہ وہ دین کی بالکل ایک دم جو پرفیکٹ دین ہے اس پر عمل کرنے کی عادت تھی ان کی۔ اگر وہ خوشبو نہ لگاتی، ایسے بھی چل سکتا تھا کہ 3 دن سوگ کے باقی دن ویسے ہی نارمل، لیکن اپنے عمل سے ظاہر کیا اس بات کو انہوں نے۔ اسی طرح ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے اجازت مانگنے کے لیے آئی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کیا وہ سرما لگا سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اسی طریقے سے 2-3 مرتبہ اس عورت نے اجازت چاہی، آپ نے فرمایا عورت سرما نہیں لگا سکتی، یعنی منع فرمایا، چونکہ شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے شوہر ابو سلمہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے چہرے پر کوئی ایسی چیز لگا لی، بعض روایت میں سرما آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے، چونکہ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سرما ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی زینت پیدا ہوتی ہے عورتوں کے لیے۔ ان احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک عورت خوشبو، بہترین کپڑے، زیور اور اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرے گی، کیونکہ یہی سوگ کا اور عدت کا مطلب ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت عدت کہاں پر گزارے گی؟ اس سلسلے میں حدیث کے اندر صاف وضاحت ہے کہ جس شوہر کے مکان کے اندر وہ رہتی تھی، جہاں پر اس کا نکاح ہو کر کے آیا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، عورت کا صرف نکاح ہو گیا اور چاہے رخصتی نہ ہوئی ہو اور صرف خلوت صحیحہ ہوئی ہے تو بھی عدت اس عورت کو کرنی ہے 4 مہینے 10 دن، چونکہ یہ عدت وفات ہے، عدت طلاق نہیں ہے۔ اور اپنے سابق شوہر، جس شوہر کے مکان کے اندر وہ رہتی تھی، وہاں پر عدت گزارے۔ اگر آپ اس کے اندر غور کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ شریعت کتنی انسان کے جذبات کا خیال رکھتی ہے۔ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو میرے بھائیوں اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے، سمجھے نہیں؟ طلاق دینے میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، عورت کے لیے یہ ہے کہ دوسری شادی کر سکتی ہے، نفرت بھی ہوتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے، لیکن جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت اس صدمے سے اتنی دوچار ہوتی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کی کائنات اندھیرے کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کے شوہر کی محبتوں کو جو چراغ جل رہا تھا، جس کے سائے میں زندگی گزار رہی تھی، اس کی وفات کے بعد اسے دنیا تاریک نظر آتی ہے۔
اس لیے شریعت نے عورت کے اوپر رحم فرمایا اور کہا کہ نہیں، یہ عدت کہیں اور نہیں، اپنے گھر کے اندر گزارے، اس لیے کہ وہاں اسے اپنے شوہر کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ حقیقت بات ہے، جہاں آدمی رہتا ہے سہتا ہے تو وہاں اس کے اثرات اس کو محسوس ہوتے ہیں، کبھی شوہر کی یہاں کبھی بیٹھا تھا، وہاں کھڑا تھا، یہ ہے۔ اس صدمے کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ وہ ایسے وقت گزار لیتی ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں بھی ایک حدیث ملتی ہے، حضرت ابو سعید خدری مشہور صحابی ہیں، خدرہ ان کا قبیلہ ہے، اس کی طرف منسوب ہیں۔ تو ان کی جو بہن تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گئی، اے اللہ کے نبی، میرا جو شوہر ہے اس کے کچھ غلام تھے، وہ بھاگ گئے، اور میرے شوہر اپنے غلاموں کو پکڑنے کے لیے گئے تو ان غلاموں نے ان کو وہیں پر راستے میں شہید کر دیا۔ غلام ایسے بھی تو تھے بدماش قسم کے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے گھر جا کر کے، یعنی کہ اپنے والدین کے پاس جا کر کے عدت گزار لوں؟ اللہ کے نبی نے غالباً شروع میں اجازت دے دی کہ ہاں، پھر بلایا، واپس بلاؤ اس کو کہ جی کیا پوچھ رہی تھی تم؟ کہ یہ مسئلہ پوچھا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اپنے شوہر کے مکان کے اندر عدت گزارے جہاں پر آپ رہتی تھی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے حضرت عثمان غنی نے اپنے دور میں اسی عورت کی مثال دے کر کے فتویٰ دیا کہ عورت اپنے شوہر کے مکان میں عدت گزارے، کیونکہ صحابہ تو نبی کی بات کو نقل کرتے تھے آگے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو عورتیں عدت کے اندر ہوتی تھی ان کو حج عمرے کا سفر کرنے سے منع کرتے تھے کہ تم عدت گزارو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عدت کے زمانے میں عورت باہر نکل سکتی ہے؟ نہیں۔ تو فرمایا دن کے اندر اگر کوئی کام کاج کرنے والا نہیں ہے اور کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے تو بقدر ضرورت، چونکہ زندہ رہنا ہے، اپنے کام کاج کے لیے دن کے اندر اگر وہ باہر نکل جائے یا کسی اور ضرورت کے لیے تو گنجائش ہے، البتہ رات کو وہیں پر آ کر کے عدت گزارے۔ یہ سب مسائل عدت کے ہیں، عدت وفات کے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو کسی کا انتقال ہو جائے تو مفتی اعظم مفتی شفیع علی الرحمن نے لکھا ہے کہ پھر وہ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے عدت پوری کرے، یعنی 4 مہینے 10 دن۔ اس شکل میں بینیفٹ یہ ہوگا کہ چاند کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو اگر کسی شوہر کا انتقال چاند رات کے اندر ہو، یعنی پہلی تاریخ ہے چاند کی، تو اب عدت چاند کے اعتبار سے گزارو، چاہے مہینہ 29 کا آئے چاہے 30 کا، ان مہینوں کو شمار کر کے آگے 10 دن اور کر لے۔ باقی اگر کسی کا انتقال چاند رات میں نہیں بلکہ درمیانی رات میں ایسے ہی ہو گیا، چاند کی کوئی اور تاریخ ہے، پہلی تاریخ نہیں ہے، تو اب وہ عورت 130 دن مکمل پورے کرے۔ کتنے؟ یہ مسئلہ یاد رکھے، 130 دن، یعنی 30 دن کے تو 4 مہینوں کے اعتبار سے 120 دن ہو گئے، 30 60 120 اور 10 دن مزید گزارے۔ تو بس یہ فرق ہے کہ اگر کسی کا انتقال چاند رات میں ہو تو چاند کے اعتبار سے عدت گزار سکتی ہے، کیونکہ شریعت میں چاند ہی کا اعتبار ہے۔ باقی اگر کسی اور دن انتقال ہو تو پھر وہ عدت کیسے گزارے گی؟ دنوں کے اعتبار سے۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھیے کہ جس عورت کو حمل ہے اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہوا اور اس کے 10 منٹ بعد بھی اگر عورت حاملہ تھی، بچہ پیدا ہو گیا، تو اس عورت کی عدت مکمل ہو گئی، 4 مہینے 10 دن نہیں بیٹھے گی۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہوا اور بچہ 8 مہینے بعد پیدا ہوا تو عورت کی عدت کتنی ہو جائے گی؟ 8 مہینے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی 1-2 رکوع کے بعد ایک آیت اور آنے والی ہے، اس کے بارے میں بھی سمجھ لیں۔ ابھی آئے گا کہ وہ عورتیں کہ جن کے والذین یتوفون منکم، کہ جن کے شوہر انتقال کر جائیں اور بیوی چھوڑ کر کے جائیں، وہ 1 سال کی وصیت کر کے جائیں اپنی بیویوں کے لیے۔ یہ حکم پہلے تھا،
1 سال تک کا مطلب یہ ہے کہ عورت 1 سال رہے گی تو اس کو بہت کچھ سوچنے کا، سمجھنے کا، سنبھلنے کا موقع مل جائے گا۔ پھر یہ 4 مہینے 10 دن آخر کے اندر نازل ہوئے تو وہ آیت منسوخ ہے اور یہ آیت ناسخ ہے۔ البتہ اگر کوئی آج بھی 4 مہینے 10 دن سے زیادہ عورت عدت گزار کر کے تھوڑا ٹائم گزارنا چاہتی ہے، مہلت مانگتی ہے، تو انسانی اخلاقی فریضہ ہے کہ مہلت دی جا سکتی ہے اس کو، تاکہ وہ سنبھل جائے۔ ادھر ادھر کہیں بیچاری اگر رشتہ بھی لگانا چاہتی ہے تو اس کو کوئی پرابلم نہ آئے۔ عام طور سے یہ مسائل تب پیدا ہوتے ہیں کہ اگر عورت کی ابھی شادی ہوئی، چھوٹے موٹے بچے ہوتے ہیں، باقی بچے اگر بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر تو والدہ انہی کے پاس رہتی ہے، آپ سب جانتے ہی ہیں۔ لیکن اگر شادی ہوئی، بچہ نہیں ہے، تو پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، چونکہ اب اس کو زندگی گزارنی ہے۔ اب یا تو اپنے ہی گھر کے اندر کوئی مرد ہے اس سے شادی کرے گی بیچاری، نہیں ہے تو کہیں اور جائے گی۔ تو اس لیے ان مسائل کا خیال، نفسیات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب ترجمہ سن لے، میں نے جو قریب مسائل تھے وہ سب اس کے اندر وہ میں نے بیان کر دیے۔ فرمایا والذین یتوفون منکم، اور وہ شوہر جو وفات پا جائے تم میں سے، ویذرون ازواجا، وفات انتقال ہو گیا اور بیوی چھوڑ کر کے چلے گئے، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، ایسی عورتیں اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں 4 مہینے 10 دن۔ روکنے میں کیا مطلب ہے؟ یعنی باہر بھی سفر نہ کریں، اور روکنے میں یہ بھی ہے کہ زیب و زینت سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس میں کہ جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں ڈیسیژن، فیصلہ لینا چاہیں، مثلا وہ کسی سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں، تو اب مرنے والے کے جو بھائی ہیں یا اس کے والد وغیرہ ہیں وہ آڑ نہ بنے۔ یعنی معاشرے کے افراد کو روکا گیا ہے کہ وہ سمجھدار اگر اپنی مرضی سے کوئی صحیح فیصلہ کر رہی ہے، کسی صحیح مرد کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزارنا چاہتی ہے، تو آپ اس کے اندر رکاوٹ بن کر کے اس کی زندگی کو پریشان نہ کریں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اگر تم کچھ گڑبڑ کرو گے تو اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے اس چھوٹی سی آیت میں بڑے اہم مسائل اللہ نے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔